یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس ابھی نہیں آیا ہے۔ ڈائریکٹ یہ بھی بول سکتے تھے کہ اے میرے باپ تو جاہل ہے میں عالم ہوں، مگر یہ انداز نہیں ہے میرے پیارے بھائیو، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے ابا جان، آپ کے پاس جو میرے پاس جو علم آیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اے ابا جان شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ابراہیم کے باپ شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے، تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم نے کہا کہ شیطان کی عبادت مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے کسی ولی کی عبادت کی جائے، کسی نبی کو اللہ کا درجہ دیا جائے، کسی پیغمبر کو اللہ کا درجہ دیا جائے، لکڑی کے آگے سجدہ کیا جائے، بت کے آگے سجدہ کیا جائے، پیڑ کے آگے، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا۔ کتنے پیار اور محبت سے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، بار بار ابا جان کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن باپ بہت بڑا ظالم تھا، بہت ہٹ دھرم تھا، بہت ضدی تھا۔ یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہا کہ اے ابراہیم یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تو میرے معبودوں سے رشتہ توڑ رہا ہے، میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے؟ اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لے، پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ بیٹا ابا جان کہہ کے باتیں کر رہا ہے، باپ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تو باز آ جا ورنہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ آسان نہیں تھا میرے بھائیوں، آسان نہیں تھا اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے جانا، مگر ابراہیم نے کلیجے پر پتھر رکھ کے کہا قال سلام علیک۔ اے ابا جان اگر بات یہیں پر آ گئی ہے کہ آپ مجھ کو توحید سے ہٹنے کو بول رہے ہیں، میں توحید سے تو نہیں ہٹ سکتا، ہاں آپ کا گھر چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں۔ اے ابا جان میں آپ پر سلام کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، سأستغفر لک ربی۔ اے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، انہو کان بی حفیہ، میرا پروردگار میرے اوپر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو بخش دے۔ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا انداز، اور یہ ہوتا ہے ایک بیٹے کا کردار۔ جب باپ کو کوئی بات سمجھانی ہو اور باپ غلط ہو اور بیٹا صحیح ہو تو بیٹا باپ سے بات کیسے کرے، یہ ہمیں ابراہیم نے سکھایا ہے۔ باپ نے نکال دیا گھر سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا۔ اب ذرا اور آگے بڑھو نوجوانوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ابراہیم اپنی قوم کے سامنے آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پتھر کے بت ہیں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان پتھر کے بتوں کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرنے والا ہوں۔ قوم کے سامنے کھلے عام دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں کی درگت بنانے والا ہوں۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے قوم کے سارے لوگ ایک تہوار منانے، میلہ منانے نکل جاتے ہیں، اور ابراہیم کو بھی ساتھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم کہتے ہیں نہیں میں بیمار ہوں۔ حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، لیکن بہانہ کر دیتے کہ میں بیمار ہوں، اور جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ دل میں یہ مراد لے رہے ہیں کہ میں تمہارے شرک کو دیکھ کر کے دل سے بیمار ہوں، میں دلی طور پہ بیمار ہوں، دلی طور پہ میں غمگین ہوں۔ قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے، ابراہیم کلہاڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، ہتھوڑا ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ او فری فائر کھیلنے والوں نوجوانوں، او انسٹاگرام پہ دن رات ریلز دیکھنے والے نوجوانوں، او فیس بک پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے نوجوانوں، او یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں، کہاں تم اور کہاں ابراہیم؟ ابراہیم بھی نوجوان ہے، 20-22 سال کا نوجوان ہے۔ ابراہیم کی ہمت تو دیکھو، ابراہیم کی جرأت تو دیکھو۔ ابراہیم کلہاڑی ہاتھ میں لے کر کے، ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کے اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے کو چھوڑ کر کے سب کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب لوگ آئیں
تو بڑے والے کو دیکھنے کے بعد پھر بات کریں کہ کیا ہوا۔ قوم کے لوگ جب آئے، دیکھا سارے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا گیا، چورا چورا کر دیا گیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نام کے ایک نوجوان کا ہو سکتا ہے۔ غور کرو، ابراہیم نام کے ایک نوجوان، فتن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، پتہ یہ چلا کہ ابراہیم ابھی نوجوان تھے جب انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ابراہیم کو بلایا گیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تیرا یہ کام ہے، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کیا، دیکھیے بڑے والے نے کیا، بڑا والا سلامت، باقی سب ٹوٹ گئے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے والے نے کیا، اس سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جھوٹ نہیں بولا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بڑے نے توڑا، یعنی میں نے توڑا ہے، دل میں یہ مراد لے رہے ہیں، مگر سامنے سے بول نہیں رہے ہیں کیونکہ توحید سمجھانا ہے۔ کہتے ہیں بڑے والے نے توڑا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو۔ قالوا، لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہم ان سے کیسے بات کریں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو بول نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، وہ تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتا ہے، وہ تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کیا تم بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ذرا غور کرو، ذرا سوچو۔ تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وی آر رانگ، ابراہیم از رائٹ۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھ میں آیا کہ یار بات تو صحیح بول رہا ہے، جو جواب نہیں دے سکتا وہ ہماری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ مگر جب دماغ پر شرک کی گرد و غبار کی جو لیئر ہے، جو پرت ہے، بہت موٹی ہو جائے تو انسان مند بدھی ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بڑے بڑے وکیل ہیں، جج ہیں، گائے کو دیکھ کے ایسے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، پیشاب پی رہے گائے کا۔ یہ منظر دیکھ کر کے کبھی کبھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ڈگری بہت بڑی چیز نہیں ہے، دنیا کی نالج بہت بڑی چیز نہیں، ساری نالج دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ انسان کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرتا ہے، سرشتہ کو چھوڑ کر کے سرشٹی کی عبادت کرتا ہے، رچنا کار کو چھوڑ کے رچنا کی عبادت کرتا ہے، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے نادانی اور جہالت کیا ہو؟ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہاری مت ماری گئی ہے، تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا، لیکن فوراً پلٹ گئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ ابراہیم کی دلیلوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ چنانچہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ تیار ہوئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور آگ جب تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ سارے جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک جانور ایسا تھا جو آگ بھڑکا رہا تھا۔ وہ کون سا جانور تھا؟ حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا وزغ کا، اور اللہ کے نبی نے وزغ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اب وزغ سے مراد بعض علماء نے کہا کہ چھپکلی ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو رنگ بدل کیا بولتے اس کو، گرگٹ۔ لیکن تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرگٹ جو ہوتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اور چھپکلی بھی بظاہر نقصان نہیں پہنچاتی ہے، مگر چھپکلی کے اندر زہر ہوتا ہے، اس کی اسکن میں زہر ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو سارے جانور آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں سوائے اس جانور کے وہ آگ بھڑکا رہا ہے۔ اور اتنی بڑی آگ تیار ہوئی کہ عورت اگر بچہ بیمار ہوتا تھا تو عورت نذر مانتی تھی، منت مانتی تھی، اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی میں دوں گی اس آگ میں۔ یعنی بڑا اہتمام کیا گیا، بڑا انتظام کیا گیا اور آگ تیار کی گئی۔ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ منجنیق میں جو توپ وغیرہ کا جو مشین ہوتی تھی اس میں رکھ کر کے ابراہیم کو آگ میں مشین کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالے جانے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، ان کو برہنہ کر دیا گیا تاکہ آگ جب جلائے تو ابراہیم جلدی سے جل کے مر جائے، خاک ہو جائے۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے،
اے توحید پر چلنے والوں، ذرا سی مصیبتیں آئیں تو تمہارا ایمان کمزور ہونے لگا۔ اے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں، اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سی مصیبتیں کیا آئی کہ تمہارے پاؤں میں لغزش آنے لگی، تمہارے پائے ثبات میں تزلزل آنے لگا، تم ہلنے لگے، تم کانپنے لگے، تم تھرانے لگے۔ ذرا ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، ابراہیم کو زندہ آگ میں جلانے کی پوری تیاری ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ابراہیم کی زبان پر کیا نغمہ ہے، کیا نعرہ ہے، کیا جملہ ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ تیری توحید کے لیے آج تیرا بندہ آگ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو کافی ہے، تجھ سے بڑا کوئی مددگار نہیں، تجھ سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ اللہ چاہتا تو بارش نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا تو ہوا کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، مگر اللہ تعالیٰ کو آج اپنے خلیل کے لیے کچھ اور ہی انتظام کرنا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہوا کو نہ بھیجا، آج اللہ نے پانی کو نہ بھیجا، آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہ بھیجا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے۔ اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنے، یہ صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنے، سارے لوگ ننگے ہوں گے اور سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ علامہ ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کیونکہ ابراہیم کو برہنہ کر کے ان کے بدن سے کپڑے اتار کے انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ نے، چونکہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو جیسی قربانی دیتا ہے اللہ اس کا بہتر بدل اس کو دیتا ہے۔ دنیا میں ابراہیم کے بدن سے توحید کے لیے کپڑے اتارے گئے، توحید کے لیے اس کو برہنہ کیا گیا، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم وہ ہے میرے ساتھی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جب آزمایا، ہمارے ہر امتحان میں ابراہیم کھرے اترے ہیں۔ ابراہیم نے کسی آزمائش میں کسی امتحان میں وہ فیل نہیں ہوئے، ہر امتحان میں وہ کھرے اترے ہیں، پاس ہو کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ آگ میں سے نکل گئے، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس گاؤں میں نہیں رہ سکتا، اس بستی میں میرا رہنا مشکل ہے، گاؤں چھوڑ کے جانے لگے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب کہاں جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں، اللہ کا نام لے کے چل پڑے، کہنے لگے اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ فلسطین کی سرزمین پر پہنچے، ملک شام پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو احساس ہوا کہ اب میرا بدن کمزور ہو رہا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب کوئی بیٹا بھی مل جائے، کوئی سہارا مل جائے تو توحید کے اس مشن کو باپ بیٹے دونوں مل کر کے آگے بڑھائیں گے۔ رب ہب لی من الصالحین، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ آج کل اولاد جس کو نہیں ہوتی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا، ایک شادی شدہ جوڑے کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ ایسی پرابلم تھی جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ پرابلم تھی۔ تو آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آئی وی ایف میں کیا کرتے ہیں کہ مرد کی منی کو اور عورت کے بیضے کو، جو اس کے انڈے ہوتے ہیں، مرد کے منی اور عورت کے انڈوں سے مل کر کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس کو مشین کے ذریعے فرٹیلائز کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو آئی وی ایف بولتے ہیں۔ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا آئی وی ایف کے ذریعے بچہ پیدا کرنا صحیح ہے؟ تو علماء کی جو کمیٹی ہے، پوری دنیا کے علماء کی، اس کمیٹی نے مل کر کے بیٹھ کر کے یہ طے کیا، یہ فتویٰ دیا کہ آئی وی ایف کے ذریعے بچے کو جنم دینا ایک کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے کہ اگر واقعی میں مجبوری ہے اور صحیح طریقے سے سارا علاج کر لیا گیا اور اب یہ سمجھ میں آیا کہ آئی وی ایف ہی کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اسی شوہر کی منی ہو اور اسی بیوی کے بیضے کو، اس کے انڈے کو لیا گیا ہو، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، ورنہ وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں نسب کی حفاظت کے بارے میں بہت سخت تعلیم ہے کہ نسب میں کوئی خلط ملط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی شوہر کی منی ہے اور اسی بیوی کا بیضہ ہے تو دونوں کے اگر ان کو فرٹیلائز کر کے بچے کا جنم ہوتا ہے تو یہ المجمع للفقہ الاسلامی جو پورے دنیا کے علماء کی کمیٹی ہے اس نے یہ فتویٰ دیا، اس میں اور بھی شرطیں ہیں، تو یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو زندگی میں ایک ادھورا پن ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں مگر ان کو بھی اولاد چاہیے۔
اب ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیٹا دے دے. مگر ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے دے. صرف بیٹا نہیں، نیک بیٹا. ارے بیٹے تو بہت ہیں، مگر وہ بیٹا کس کام کا کہ آپ مر جائیں تو کھڑا ہو کے جنازے میں چپ چاپ کھڑا ہے. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے باپ کی جنازہ کیسے پڑھنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا دو کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکے. اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا دو جب قبر میں دفنا کر کے جانے لگو، جب قبر میں جب دفنا کر کے لوگ جانے لگے تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے دعا کر سکے، اللہ میرے بیٹے میرے باپ پر تو قبر میں آسانی فرما، میرے باپ کو قبر میں سوال و جواب میں آسانی فرما. اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا کے جاؤ میرے بھائیوں کہ جب آپ کا بیٹا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی مصیبتوں سے مجھ کو پالا ہے. ابراہیم دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے فوراً دعا قبول نہیں کی، ٹائم لگا، لمبا ٹائم لگا. بہت بعد میں اللہ نے دعا قبول کی جب ابراہیم 85-90 سال کے ہو گئے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا دیا اور بیٹا بھی بہت حلیم دیا. حلیم کا مطلب بہت برداشت کرنے والا، بہت صبر کرنے والا، بہت تحمل والا، جس کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہے، تحمل بہت زیادہ ہے، ایسا بیٹا ہم نے. اب یہ بیٹا جو پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا. یہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ ہاجرہ کون تھی؟ یہ مصر کے بادشاہ کی ایک لونڈی تھی. اب وہ بھی سن لیجئے، وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بہت اہم باتوں کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مصر جا رہے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، اور مصر کا جو بادشاہ تھا بہت ظالم اور بہت بدچلن تھا. اس کی حکومت سے اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی تھی وہ ریپ کرتا تھا. اگر میاں بیوی دونوں گزرتے تھے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور بیوی کا ریپ کرتا تھا. یہ اس بدچلن اور کیریکٹر لیس بادشاہ کی عادت تھی. اب اتفاق سے ابراہیم اور سارہ بہت خوبصورت تھی. دونوں کو بادشاہ کے پولیس نے پکڑا اور اریسٹ کیا. اب اگر ابراہیم یہ کہہ دیتے کہ یہ میری بیوی ہے تو بیوی کی عزت پر بھی خطرہ ہے اور اپنی جان پر بھی خطرہ ہے. تو شریعت نے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، اجازت ہے اسلام میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی. مگر ابراہیم نے ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، ایسی گول مول بات کر لی کہ کام بھی چل جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ اے سارہ، جب بادشاہ پوچھے کہ تم میری کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو. اور اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، تو ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو. تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے. دنیاوی رشتے کے اعتبار سے تم میری بیوی ہو اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے صرف تم اور میں ایمان والے ہیں، تو ہم دونوں بھائی بہن ہیں. تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو. اور سارہ جب اس بادشاہ کے پاس لائی گئی اور بادشاہ نے غلط ارادے سے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو سارہ اللہ کی نیک بندی تھی. میری پیاری ماں اور بہنوں، تقوی اور دینداری پیدا کر لو، کسی بدنیت کی ہمت نہیں کہ تمہارے بدن کو ہاتھ لگا سکے. سارہ کو جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بخاری کے الفاظ ہیں اوخیزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کو پکڑ لیا گیا. بادشاہ اسٹیچو بن گیا، بادشاہ کا پورا بدن پتھر کا ہو گیا، مومنٹ اس کے بدن کا رک گیا. بادشاہ نے کہا کہ اے خاتون، تم اپنے رب سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ غلط کام نہیں کروں گا. سارہ نے دعا کی، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا. پھر غلط ارادے سے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا. 3 بار ایسا ہوا. 3 بار ایسا ہوا کہ سارہ کو اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور تینوں بار وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، پتھر کا ہو گیا. اور تینوں مرتبہ حضرت سارہ سے اس نے ریکویسٹ کی اور سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب تیسری بار ٹھیک ہو گیا تو اپنے غلاموں کو بلایا، اپنی نوکروں کو بلایا، کہا کہ کس کو لے کے چلے آئے؟ یہ انسان نہیں، شیطان ہے یہ. اور جب سارہ جانے لگی تو اپنی ایک لونڈی جس کا نام ہاجر تھا، جس کو ہم لوگ اردو میں ہاجرہ بولتے ہیں، کہا کہ یہ چونکہ اس عورت نے میرے لیے دعا کی تھی اور اس کی دعا سے میں ٹھیک ہو گیا، تو لے جاؤ یہ ہاجرہ، یہ اس کو گفٹ کے طور پہ اس کو دے دیا. اور جب سارہ واپس آئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے لیے دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے.
اور نماز ہی میں ابھی تھے کہ حضرت سارہ نے آ کر کے کہا رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، کہ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے اس فاسق و فاجر بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور آپ کو اور ہمیں تحفے کے طور پہ ہاجرہ نام کی ایک خوبصورت لونڈی عطا کر دیا۔ یہ وہی ہاجرہ تھی جو بعد میں حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد انہی کے بدن سے پیدا ہوئی جن کو ہم اسماعیل کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام انہی ہاجرہ کی اولاد ہے۔ اب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ حکم ہوا ہے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو فلسطین سے کئی 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مکہ، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، یا کلاک ٹاور بھی ہے، بڑے بڑے ہوٹل بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، اور اب تو ہر سال مکہ میں چینجنگ آ رہی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا اور ابھی اس سال کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو بالکل مکے میں بہت تبدیلی آ گئی، پورے حرم کا جو وہ کمپاؤنڈ ہے بہت بڑا ہو چکا ہے، اب ہر سال آپ دیکھیں گے اضافہ ہو رہا ہے۔ مکہ آج کا مکہ اور اس زمانے کا مکہ بہت فرق تھا۔ خانہ کعبہ بھی پہلے موجود تھا مگر اس کا نشان موجود تھا، بس خانہ کعبہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس مکہ میں جہاں کوئی رہتا نہیں تھا، انسان نہیں، چرند نہیں، پری نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر کے پہنچے اور اسی جگہ پر جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور مکہ کی سرزمین پر کوئی دور دور تک انسان نہیں ہے۔ اے میرے سرتاج کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ الی من تترکنا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہے، عورت جذباتی ہے، میں کہتا ہوں عورت ایمان والی بن جائے تو ہاجرہ کی جیسی مضبوط چٹان بھی بن سکتی ہے۔ جب شوہر نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کا سارا ڈر ختم، ہاجرہ کی ساری دہشت ختم، اطمینان سے کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں برباد اور رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم آگے بڑھے، دور ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی، اپنی اولاد کے حق میں نماز کی دعا کرتے ہیں، پھلوں کی روزی کی دعا کرتے ہیں، امن اور چین کی دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں پہ جب کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار ہو گئی، کبھی صفا سے مروہ کا چکر لگا رہی ہے، کبھی مروہ سے صفا کا چکر لگا رہی ہے۔ صفا سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگا لیے ہاجرہ نے، نہ کوئی انسان نظر آیا، نہ کہیں پانی نظر آیا۔ 7 چکر جب لگانے کے بعد مایوس ہو گئیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے اپنے پر کو زمین پہ مارا اور وہیں سے زمزم کا پانی پھوٹ پڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص کی بنیاد پر جو کام کیے جاتے ہیں اللہ ان کو برقرار رکھتا ہے۔ ہاجرہ کا چکر لگانا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ آج بھی کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو جب تک صفا اور مروہ کا چکر نہ لگا لے اس کا حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جب تک صفا اور مروہ کے درمیان تم چکر نہیں لگا لو گے تمہارا حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہاجرہ کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھ دیا۔ اور آج جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے نا تو وہاں بیچ میں گرین لائٹ لگی ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں تھوڑی دور تک، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 200 میٹر ہوگا یا اس سے بھی کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، اتنے ایریا پہ گرین لائٹ لگی ہے۔ تو وہاں پہ مردوں کو حکم ہے کہ جلدی جلدی دوڑے۔ کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں پہ جلدی جلدی دوڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے اس عمل کو آج بھی برقرار رکھا ہے۔ تو زمزم کا پانی وہاں پہ نکلا اور اس کے بعد وہاں پہ قبیلے آ کر کے آباد ہوئے اور وہیں پر اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے اور وہیں پر جوان ہوئے۔ اب ذرا غور کرنا میرے ساتھیوں، اسماعیل مکہ میں رہتے ہیں اور باپ فلسطین میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں۔ جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو پتا تھا میں اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کو جو خواب میں دکھایا جائے وہ سچا ہوتا ہے۔ بار بار جب یہی خواب دکھنے لگا ابراہیم سمجھ گئے کہ اب تیرا ایک اور امتحان آ چکا ہے۔ اے ابراہیم، اب تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فرمان ملا ہے۔ ابراہیم مکہ آتے ہیں، فلسطین سے چل کر کے مکہ آتے ہیں۔
بیٹا 13-14 سال کا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے. فلما بلغ معه السعي، بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گیا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم اپنے بچے سے کہتے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. ابراہیم اپنے بچے سے رائے مانگ رہے ہیں. علماء نے لکھا یہاں رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم چاہتے پٹک کے ذبح کر دیتے. رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے میرا بیٹا میرا کتنا فرمانبردار ہے. ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. آج کا بیٹا ہوتا باپ کا مذاق اڑا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے ابا جان، یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ آپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو. آج کا بیٹا ہوتا تو باپ پر 100 باتیں بول دیتا، 100 نشانے لگا دیتا. لیکن وہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اے اسماعیل، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ اتنے پیار سے تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، باپ تیری گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، باپ تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اے اسماعیل تو اتنے احترام اور ادب سے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ اسماعیل کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ ان کی ماں کے مدرسے اور مکتب کا اثر تھا، ماں کی گود میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا اثر تھا. او میری پیاری ماں بہنوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے، موبائل پر دن رات سیریل دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں ہوں گے. جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سنائیں گی، جو ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس ماں کو ایسے بچے ملیں گے جو بچہ اسماعیل کی شکل میں ہاجرہ کو ملا ہے. بیٹا کہتا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مسلمان ہو گئے. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کرا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جالی دار ٹوپی لگانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. فلما اسلما، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے کا نام مسلمان ہے. اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینے والے کا نام مسلمان ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا، دونوں ترجمہ کیا گیا، دونوں مطلب بتایا گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نے پکارا، ابھی اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے ہی والی تھی، ہم نے پکارا اے ابراہیم، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہم تجھ سے تیرا بیٹا چھیننا نہیں چاہتے. اے ابراہیم، ہم تیرے بڑھاپے میں تیرا یہ سہارا لینا نہیں چاہتے. اے ابراہیم، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کرتے ہو میرے بھائی؟ 10,000 کا 15,000 کا بکرا اور بھیڑا لا کے ذبح کر دینا، یہ کون سی اللہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے ساتھیوں. وہ تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے قربانی کرتے ہیں. قربانی کیا، پایا ہم نے کھایا، کلیجی ہم نے کھائی، گوشت ہم نے کھایا، خون نالی میں بہہ گیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، اور ہم کہتے صاحب اللہ کی راہ میں قربانی کی. نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھواؤ میرے ساتھیوں. محبت کرو اللہ سے جو ابراہیم کو تھی. او محبت میں پاگل ہونے والے نوجوانوں، رات کو 2 بجے موبائل پہ لگا ہے، کیوں لگا ہے صاحب؟ محبت ہے. لیٹ کر بات کر رہا ہے، کھیتوں میں جا کے باتیں کر رہا ہے، صاحب محبت ہے. ارے یہ محبت نہیں، ڈھکوسلے بازی ہے. یہ دنیا کی محبت یوز اینڈ تھرو. یہ جو تیرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہی ہے، پتہ لگا صبح کو کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے.
کپڑوں کی طرح بدلنے والی یہ محبت محبت نہیں ہے. ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے.